اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی جانا میں کون۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس بزرگ ہستی کے مزار اقدس کی زیارت کروا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیں ناظرین کرام، ہم آپ کو دربار شریف کی زیارت کرواتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو لوگوں سے لی گئی معلومات بھی فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دربار پاکستان کے کس علاقے میں ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ چینل میں نئے آنے والے معزز ممبران کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو کلک کر کے آل کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس وقت دربار عالیہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے اندر موجود ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دربار پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ضلع ملتان شریف میں واقع ہے، جسے اولیاء کرام کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دربار شریف پر جانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ ملتان میں چوک رشید آباد سے وحدت کالونی کی طرف جائیں۔ وحدت کالونی سے 1 کلومیٹر آگے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ یہ ناظرین کرام، ہم مزار اقدس سرکار حضرت شاہ شمس تبریز سبز واری رحمۃ اللہ علیہ کے باہر موجود ہیں اور آپ کو مزار اقدس کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ناظرین کرام مزار اقدس کا مرکزی دروازہ ہے۔ یہاں پر آنے جانے والے لوگوں کے لیے، عقیدت مندوں کے لیے جوتے رکھنے کے لیے جگہ مخصوص کی گئی ہے۔ یہاں پر لوگ اپنے جوتے رکھتے ہیں اور جوتے یہاں اتار کر پھر مزار اقدس کے اندر جاتے ہیں۔ یہ ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنے جوتے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر ایک قوال بھی بیٹھا ہے جو قوالی سنا رہا ہوتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو وہ قوالی بھی سنائیں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا نام حضرت شاہ شمس الدین سبز واری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شمس الدین اپنے وقت کے اولیاء میں سے اکابر اولیاء میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تاریخ صحیح تعین نہیں کر سکی کہ کیا یہ شمس الدین وہی ہیں جن کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی تھی۔
یا یہ کوئی اور ہستی ہیں، کیونکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ شمس الدین تبریزی کا مزار تبریز میں ہے، اور ملتان میں جن شمس الدین کا مزار ہے وہ کوئی اور بزرگ ہیں۔ اس طرح ان حالات کے بارے میں بھی بعض اختلافی روایات ملتی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت شمس الدین کے حالات پر ایک کتاب گلزار شمس لکھی گئی ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ شمس الدین کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کی ولادت سبزوار میں ہوئی، اس لیے آپ کو سبزواری بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ جب آپ اپنے والد بزرگوں کے ہمراہ کشمیر گئے، وہاں امیر شمس الدین عراقی کہلائے۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر سفر میں ہی رہتے تھے، اس لیے جب آپ ترکستان گئے تو وہاں کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شمس پرندہ کہہ کر بلانے لگے۔ اسی طرح ناظرین کرام، شام اور مصر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شمس مغربی کہتے تھے، جبکہ تبریز میں زیادہ مدت رہے تو شمس تبریز کہلائے۔ شاہ قاسم انوار بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب رہا ہے۔ ان مختلف ناموں کے باعث بعض مورخوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید یہ الگ الگ ہستیاں ہیں، کیونکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ شمس الدین تبریزی جن کا مزار ملتان میں ہے، یہ وہ شمس الدین نہیں جن کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی تھی، بلکہ یہ کوئی اور بزرگ ہیں۔ شمس الدین تبریزی کا مزار تبریز میں ہے۔ خزینۃ الصنفیہ کے مصنف کا بھی یہی خیال ہے۔ اخبار صالحین میں لکھا ہے کہ شیخ شمس الدین تبریزی کے والد کا نام علی بن داؤد تبریزی تھا، اور وہ تبریز میں کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ اس کے برعکس مولوی غلام سرور لاہوری آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام محمد بن مالک داد بتاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ شیخ ابو بکر سلمہ باف تبریزی کے مرید تھے۔ بعض آپ کو بابا کمال خنجدی کا اور بعض آپ کو رکن الدین سنجاسی کا مرید بتاتے ہیں۔ ایک اور کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ شمس الدین تبریزی نے شیخ مسلمہ باف اور بابا کمال خنجدی اور رکن الدین سنجاسی سے استفادہ حاصل کیا۔ اس طرح ناظرین کرام، کتاب جواہر مسیحہ میں لکھا ہے کہ جب شیخ شمس الدین تبریز مولانا روم کے پاس کوہنیاں گئے اور مولانا کے پاس اس وقت طلباء بیٹھے تھے اور سامنے کتابوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، شمس الدین تبریزی سلام کر کے بیٹھ گئے اور پھر کتابوں کی طرف اشارہ کر کے بولے، یہ کیا ہے؟ مولانا روم بولے، یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس کے برعکس ناظرین کرام، خزینۃ الاصفیاء میں لکھا ہے، مولوی غلام سرور لاہوری لکھتے ہیں کہ شمس الدین تبریزی نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولے، اس کو کیلو کال کہتے ہیں۔ شمس الدین تبریزی نے کتابیں اٹھا کر پاس کے ایک حوض میں ڈال دیں۔ مولانا روم بولے، یہ کیا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں نکال کر مولانا روم کے سامنے رکھ دیں۔ مولانا روم یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کسی کتاب کو پانی نے چھوا نہیں۔ حیران ہو کر پوچھا، اے شیخ، یہ کیا ہے؟ شمس الدین تبریزی نے فرمایا، یہ ذوق و حال ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ یہ ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چراغ جلائے جا رہے ہیں اور
लोग दूर दराज से आकर मन्नतें मान कर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। नाज़रीन इकराम, हम अब आपको अंदर मज़ार अक़दस के लिए चलते हैं और दरबार आलिया हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करवाते हैं। ये नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं, हम मज़ार अक़दस के अंदर दाखिल हो गए हैं और ये आपको मज़ार अक़दस हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करवा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करते चलें कि ये जो हम आपको मज़ार दिखा रहे हैं, ये हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। इसके साथ इनके पोते हज़रत बाबा शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह का भी मज़ार है। नाज़रीन इकराम, दोनों के मज़ार इकट्ठे हैं, ये हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं। हम इस वक्त नाज़रीन इकराम मज़ार अक़दस के अंदर मौजूद हैं और आपको मज़ार अक़दस के अंदरूनी मनाज़र दिखा रहे हैं। ये नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं कि लोगों का किस कदर रश है। नाज़रीन इकराम, पूरे पाकिस्तान से यहाँ अक़ीदतमंद हाज़िर होकर अपने मन की मुरादें हासिल करते हैं। ये नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं, हम आपको हज़रत शाह शम्स सब्ज़वारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दिखा रहे हैं। इनके साथ इनके पोते हज़रत बाबा शाह आलम सरकार रहमतुल्लाह अलैह का भी मज़ार आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के मुतल्लिक़ भी मौरख़ीन में बहुत इख्तलाफ है। अखबार सालिहीन के मुसन्निफ़ का ये ख़्याल है कि एक मरतबा आप खलवत में मौलाना रूम के पास बैठे थे कि किसी ने आप रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करके बुलाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रूम से फरमाया कि ये मुझे कत्ल करने की गर्ज से बुलाते हैं। आप नाज़रीन इकराम उठकर चले गए तो उन्होंने कत्ल कर दिया। कत्ल करते वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह इस कदर ज़ोर का नारा लगाया कि सातों आदमी बेहोश हो गए। इनमें मौलाना रूम का बेटा अलाउद्दीन मोहम्मद भी था। कत्ल की जगह आपकी लाश मौजूद ना थी, सिर्फ खून के चंद कतरे दिखाई दिए। अलाउद्दीन एक अजीब बीमारी में मुब्तला होकर मर गया। मौलाना रूम ने उनके जनाजे में भी शिरकत ना की। कत्ल का ये वाक़या सन 645 हिजरी का है। नाज़रीन इकराम, आपकी लाश के मुतल्लिक़ भी दो रिवायात हैं। एक तो ये कि कातिलों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को जिस्म मुबारक के टुकड़े करके कुएं में डाल दिए। कुछ अरसे बाद मौलाना रूम के फ़र्जंद सुल्तान दाद को हिदायत मिली कि मेरे जिस्म के टुकड़ों को फ़लाँ कुएं से निकाल कर मदरसे के बानी अमीर बदरुद्दीन के पहलू में दफना दिए जाएं। चुनाचा ऐसे ही किया गया। बाज़ कहते हैं कि आप कत्ल नहीं हुए बल्कि गायब हो गए और फिर आपका सुराग ना मिला। नाज़रीन कराम, इन इख्तलाफी मुबाहिस से कतई नज़र इस बात पर लोग मुत्तफ़िक नज़र आते हैं कि शेख शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह वही बाकमाल बुज़ुर्ग और वलीउल्लाह हैं जिनकी मौलाना रूम से मोहब्बत और सोहबत रही, और मुल्तान में जो शम्सुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह मदफून हैं, ये वही शम्सुद्दीन तबरेज़ी हैं। इनके अलावा कोई और शम्स का तारीख़ में कोई सुराग नहीं मिलता। कहा जाता है नाज़रीन कराम के आपके अजदाद में सैयद मोहम्मद उरैज़ी इमाम जाफ़र सादिक की मौजूदगी में कब्रिस्तान रेस चले गए और मोहम्मदाबाद शहर बसाया। वो आप रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब है। सैयद सलाहुद्दीन मोहम्मद नूर बख्श इसी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं। सब्ज़वार में सुकूनत थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम सैयद सलाहुद्दीन नूर बख्श था। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 15 शाबान बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 1560 हिजरी में सब्ज़वार में हुई।
اس وقت کے حاکم کا نام محمد یار مرزا تھا۔ پیدائش کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد رکھا گیا۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شمس الدین تبریزی کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق سے ملتا ہے۔ ناظرین کرام، ہوش سنبھالنے کے بعد شمس تبریزی کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے چچا عبدالہادی کے سپرد کیا گیا، جو شاہ موراکو کے پوتے اور اعلیٰ عالم تھے۔ چچا نے بھتیجے کو بڑی محنت سے تعلیم دی، تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے ظاہری علوم اچھی طرح پڑھائے۔ سن 579 میں جب سید صلاح الدین محمد نور بخش دعوت اسلام کے لیے بدخشاں کی طرف روانہ ہوئے تو شاہ شمس سبزواری کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال کے لگ بھگ تھی۔ بدخشاں میں لاکھوں لوگوں کو طریقہ حق کی تعلیم دی، پھر تبت گئے اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا۔ وہاں سے آپ نے کشمیر کا رخ کیا، جہاں کے لوگ آفتاب پرست تھے، یعنی سورج کو ماننے والے۔ باپ بیٹے کی کوششوں سے اس علاقے کے ہزاروں افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس علاقے کی چنگڑ قوم نے انہیں بہت پریشان کیا، مگر یہ لوگ بھی جلد مطیع ہو گئے۔ سن 586 میں باپ بیٹا واپس اپنے وطن سبزوار تشریف لے گئے۔ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی۔ ان کے 2 فرزند ہوئے، جن کا نام نصیر الدین محمد اور سید علاء الدین عامد تھا۔ سید علاء الدین عامد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین کرام، شمس سبزواری کو تبریز بہت پسند تھا، چنانچہ سن 600 ہجری میں والد کی اجازت سے وہاں تشریف لے گئے اور کوہنیہ میں قیام فرمایا، اور وہاں مولانا روم سے ملاقات ہوئی۔ ناظرین کرام، کوہنیہ میں قیام فرمانے کے بعد وہاں مولانا روم سے ملاقات ہوئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اور شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کا حال اور کتابوں والا واقعہ پہلے ہم نے بیان کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد، یعنی کتابوں والے واقعے کے بعد، مولانا روم کو حضرت شاہ شمس سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ مرتبے اور عظیم ہونے کا پتہ چل گیا۔ چنانچہ انہوں نے ان سے بیعت کر لی۔ حضرت شمس سبزواری 12 سال تک شکر کی حالت میں رہے۔ اتنے طویل قیام کے باعث شمس تبریزی کہلائے۔ کئی ماہ تک آپ اور مولانا روم اپنی خلوت گاہ میں چلہ میں مصروف رہے۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا روم کو چونکہ آپ سے بہت عقیدت تھی، وہ آپ کا بے حد احترام کرتے تھے اور ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ اس لیے مولانا کے بعض عقیدت مندوں کو یہ شک گزرا کہ وہ کہتے تھے کہ مولانا ایک فقیر کے قبضہ میں آ گئے۔ چنانچہ وہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف ہو گئے۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے تبریز چھوڑ کر سبزوار کی راہ لی اور پھر بغداد چلے گئے۔ بغداد سے ایک مرتبہ تبریز بھی آئے اور پھر دمشق چلے گئے۔ بعض بیانات کے مطابق علماء بغداد کو آپ کے خیالات سے اختلاف ہو گیا، چنانچہ ان علماء کا بادشاہ پر خاصا اثر تھا، اس لیے انہوں نے شمس سبزواری پر بے دینی کا الزام لگا کر شہر بدر کر دیا، اور پھر یہ قازمین چلے گئے۔ بادشاہ نے انہیں شہر بدر کرنے کا حکم تو دے دیا، مگر اس نے علماء کے اثر پر ایسا کیا۔
علماء کے اصرار پر بادشاہ نے ایسا کر تو دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ بادشاہ ان کا دل سے قدردان تھا۔ اتفاق سے بادشاہ کا لڑکا وفات پا گیا، جس سے بادشاہ کو یہ خیال گزرا کہ شاید اس کو یہ سزا شمس سبزواری کو شہر بدر کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے مشیروں کو شمس سبزواری کے پاس بھیج کر انہیں واپس بلا لیا اور بغداد میں رہنے کی اجازت دے دی، مگر کچھ عرصہ بعد علماء کی مخالفت کے باعث آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کو چھوڑ کر ہندوستان کا رخ کیا۔ ہندوستان کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کا رخ کیا اور پھر یہیں اقامت پذیر ہوئے۔ ان دنوں شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے۔ کہتے ہیں کہ شیخ نے دودھ کا پیالہ شمس سبزواری کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے پھول کی پتی کو اس میں ڈال دیا، مطلب یہ کہ ہم ملتان میں پھول بن کر رہیں گے اور ہماری وجہ سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ ناظرین کرام، آپ سے متعلق ایک حکایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک روز آپ شہزادہ محمد کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ کشتی ڈگمگانے لگی، یوں معلوم ہونے لگا کہ کشتی ڈوب جائے گی۔ شمس سبزواری نے شہزادے سے کہا کہ تمہارے پاس جو چیز ہے دریا میں پھینک دو ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ شہزادے کے پاس جو جواہرات تھے وہ ساتھ شہزادہ لایا تھا، وہ دریا میں ڈال دیے۔ دیکھا تو دریا میں دور دور تک جواہرات ہی جواہرات دکھائی دے رہے تھے۔ بغداد کی طرح ملتان کے لوگوں نے بھی آپ کی مخالفت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ گوشت بھوننے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی تو شہزادے کو بھیجا کہ کہیں سے آگ لے آؤ، تو پورے شہر میں کسی نے آگ نہ دی، بلکہ ایک شخص نے تو شہزادے کو پیٹ ڈالا۔ حضرت شمس سبزواری نے جب لوگوں کا یہ رویہ دیکھا تو جلال میں آ کر آسمان کی طرف دیکھا اور سورج سے کہا کہ شمس، میں تیرا ہم نام ہوں، نیچے آ تاکہ میں تیری گرمی سے گوشت کو بھون لوں۔ کہتے ہیں کہ سورج اتنی نیچے آ گیا کہ اس کی حدت سے لوگ تڑپنے لگے۔ لوگوں کی چیخ و پکار سن کر شمس سبزواری کو رحم آ گیا اور غصہ فروا ہوا۔ شمس سبزواری نے کہا اور سورج اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ ملتان کی گرمی کو عوام اسی واقعے کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال اندازاً سن 675 ہجری میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ملتان میں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ کا قیام تھا۔ مزار اقدس آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے 2 سال بعد تعمیر ہوا، یعنی 677 ہجری میں مزار اقدس تعمیر ہوا۔ پیر حاجی صدر الدین آپ کے صاحبزادے اور احمد شکربار شہزادے جو آپ کے ساتھ سبزوار سے ملتان آئے تھے، مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس وقت مزار اقدس کی عمارت بالکل سفید تھی۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک مجلس میں آپ موجود تھے، وہاں بہت بڑے بڑے اکابر سید بھی موجود تھے۔ ایک سید نے جو اکابر شہر میں سے تھا اور بہت شہرت رکھتا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ کے سید ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نسب نامہ بیان کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بھی کوئی ثبوت ہے؟ یہ بھی ثبوت کا محتاج ہے۔
یہ سن کر آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ سید کے جسم کو آگ نہیں جلا سکتی، اگرچہ اس کا کبھی تجربہ نہیں کیا گیا، مگر اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں۔ ایک گڑھے میں خوب آگ روشن کی جائے اور ہم دونوں اس میں داخل ہوں گے، جسے آگ نہ جلائے سمجھ لیں کہ وہی سید ہے۔ لوگوں نے یہ بات قبول کر لی۔ ایک گڑھے میں آگ روشن کر دی گئی۔ جب اس کی گرمی خوب شدت اختیار کر گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس میں داخل ہو گئے، لیکن آگ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ آپ نے سید کو آواز دی کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی کیوں دیر کر رہے ہو؟ سید لوگوں کی شرم کے مارے اور اپنی آن رکھنے کی خاطر آگے بڑھا، مگر آگ کی شدت کو محسوس کر کے بدحواس ہو گیا۔ جو ہی گڑھے کے قریب پہنچا اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور وہ چیخو پکار کرنے لگا۔ حضرت شمس الدین گڑھے سے باہر آ گئے اور اپنا دست مبارک اس کے کپڑوں پر پھیرا، آگ فوراً بجھ گئی۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ شخص آپ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ دوسرے لوگوں کو بھی یہ واقعہ دیکھ کر حیرانی ہوئی اور وہ آپ کے معتقد ہو گئے۔ یہ واقعہ کرامت اولیاء صفحہ نمبر 266 سے لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، مزار اقدس پر ہر فقہ کے لوگ حاضر ہو کر اپنے من کی مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ آئے ناظرین، آپ کو مزار اقدس میں بیٹھے قوال کی قوالی سناتے ہیں۔ ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں۔